السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا آج کا سوال روایات اور آیات۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو روایات ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور ہمارے میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوچے سمجھے ان کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمارا جو فرض بنتا ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان کو سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ان پہ عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں روایات اور آیات کے حوالے سے تعلیم فرما دیں۔ جناب علی اصغر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آج کے سوال کے حوالے سے کہ یہ روایات ہیں کیا، ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ روایت بنتی کیسے ہے۔ روایت کی بنیاد اصل میں یہ آیات ہیں، اور آیات جب بیان کی جاتی ہیں تو ایک شخص سے دوسرے شخص تک اور دوسرے سے تیسرے شخص تک بیان جب آگے چلتا ہے اور اس کی تصدیق نہیں کی جاتی تو وہ روایت کے اندر کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بنیاد اس کی آیت ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آیت کو کنسلٹ نہ کیا جائے تو روایت بگڑتے بگڑتے خرابی کی طرف چلی جاتی ہے، مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم مثال لیتے ہیں کہ آپ کسی ایک بندے سے کوئی بھی بات کہیں، ایک جملہ کہہ دیں اور اسے کہیں وہ دوسرے بندے سے کہے، دوسرا تیسرے سے کہے، تیسرا چوتھے سے کہے، اس طرح کوئی 10 15 20 لوگوں میں وہ بات ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچائی جائے تو لاسٹ والے بندے کو جب آپ پوچھیں گے تو اس کا حلیہ بگڑ چکا ہوگا، تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتے ہوتے ہوتے۔ تو یہ آیات سے کا جو بگاڑ ہے وہ روایت کی شکل میں آتا ہے، اور اکثریت لوگوں کا جو ذہن ہے وہ بات کو سننے کے بعد جب اسے مفہوم کے طور پر اپنا بیان کرتے ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آیات اور روایات کو جب ہم ساتھ رکھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے۔ سورہ الفرقان آیت 73، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب ان سے ان کے رب کی آیات یاد دہانی کے لیے پیش کی جاتی ہیں تو وہ اس پر اندھے بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے۔ مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ جب کوئی روایت آئے تو اس روایت کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا تھا، انہوں نے آسان طریقہ مجھے بتایا۔ وہ یہ کہا کہ روایات کا انکار نہیں کرنا، روایت آئے سنو، غور سے سنو، اس روایت کو قرآن پر پیش کر دو۔ اگر قرآن اس روایت کی تصدیق کر دے تو سمجھ لو وہ روایت نہیں، وہ تو آیت ہے۔ اصل میں یہ ساری روایتیں جو ہیں اصل میں آیات، سینہ بسینہ منتقلی، ایک منہ سے دوسرے کان تک پہنچی، دوسرے سے تیسرے بندے تک پہنچی، اس کا مفہوم میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتے ہوتے خرابی ہو گئی۔ تو قرآن نے ہمیں بہت واضح کر دیا کہ جب آپ کے رب کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں، یاد دہانی ہو، تو اس پر اندھے بہروں کی طرح نہیں گرنا، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی روایت اگر قرآن اس کی تصدیق کر دے تو وہ روایت نہیں رہتی، وہ آیت بن جاتی ہے۔ آیت کنفرم ہے اور اس کا جو سورس ہے وہ اوتھینٹک ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں سے بھی کوئی روایت بھی آتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے، اسے قرآن پر پیش کیا جائے،
اگر قرآن سے اس کی تصدیق مل جائے تو اس کو اٹھا لیا جائے، وہ روایت نہیں، وہ آیت ہے، اور اگر قرآن اس کی اصلاح کر دے تو اصلاح کر لیجیے، قرآن اس کو رد کر دے تو اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ اکثریت لوگوں کی آباء و اجداد سے سنی ہوئی باتوں کو دین سمجھتے ہیں، اسی کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں اور قرآن سے اس کی تصدیق نہیں لیتے، ساتھ جاننے والوں کو کنسلٹ نہیں کرتے۔ تو قرآن نے بہت واضح کر دیا کہ جب اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ آیات اور روایات کے حوالے سے ایک مثال اس طرح سے بھی سامنے آتی ہے کہ ہم نے ایک جادو والی جو ویڈیو تھی اس میں بھی اب وہ ہم نے بات کی جادو کے حوالے سے۔ تو ایک روایت یہ چلتی ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جادو کر دیا گیا تھا۔ یہ صرف ایک روایت ہے، اس کی قرآن سے کسی بھی جگہ سے تصدیق نہیں ہوتی کہ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو ہونے لگے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے حوالے سے جو بات کی ہے اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ ان پر جادو ہوا تھا، لیکن اس کی تفصیل سے ہم انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بھی بات کریں گے۔ یہ محض روایت ہے، اس کی کسی بھی جگہ سے تصدیق نہیں ہوتی، تو اس کو کائنڈلی تصحیح کر لی جائے۔ تو اہل ذکر سے پوچھنا اور قرآن سے اس کی تصدیق لے لینا روایت نہیں بلکہ آیات ہو جاتی ہیں، اور یہی حکم ہے قرآن کا کہ اندھے بہروں کی طرح کسی روایت کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، کیا ایک خوبصورت بات ہے کہ جو بھی روایت سامنے آئے اسے کسی آیت پہ چیک کر لیں، اور اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو سینے سے لگا کے رکھے، اور اگر وہ قرآن کے ساتھ اختلاف کرتی ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔